بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 75 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ ان آیات میں قرآن مجید نے اس مشہور واقعے کو ذکر کیا ہے جس کا تعلق سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، ابھی اللہ کے پیغمبر نہیں بنے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ بچپن سے جوانی تک قوم کو دیکھا کہ کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو اپنا معبود اور خدا سمجھتا ہے، اور کوئی سورج کو پوجتا ہے۔ تو انہوں نے بھی غور کرنا شروع کیا، تو قرآن مجید بیان کرتا ہے انہوں نے دیکھا سب کچھ کہ پتھروں کو بھی پوج رہے ہیں، انہی سے مانگ رہے ہیں۔ تو ان کے والد جس کا نام آزر تھا، ایک دن اچانک اپنے باپ سے یہ کہنے لگے اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تم نے پتھروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میرے خیال میں آپ اور آپ کے لوگ، یعنی وہ لوگ جو پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں، تو کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ سوال حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کیا۔ اس بات کا ذہن میں آنا، ابھی نبی نہیں بنے تھے، ایک عام انسان تھے، اور اپنے والد سے سوال کرنا، قرآن کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سوال اور اس کے علاوہ دوسرے خیالات کا پیدا ہونا یہ کیا تھا کہ ہم نے اس طرح ابراہیم کو زمین اور آسمان کے عجائبات دکھائے اور ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ توحید کیا ہے، خدا کون ہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے ڈالا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ جو پتھروں کو پوجا جاتا ہے، ستاروں کو خدا اور بھگوان سمجھا جاتا ہے، کوئی چاند کو اپنا خدا سمجھتا ہے، کوئی سورج کو اپنا دیوتا سمجھتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ اور اس کے بعد ایک ایک کی مثال بیان کی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات نے اپنی چادر کو بچھا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان میں ستارے ٹمٹما رہے ہیں، دیکھا تو دیکھا، زبان سے نکلا ھذا ربی، یہی میرا خدا ہے۔ یہ رات جب ختم ہونے لگی، فلما فلا، یہ ستارہ بھی ڈوب گیا، تو ذہن میں آیا اور کہنے لگے لا احب الافلین، مجھے ڈوبنے والوں سے محبت نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے الفاظ ذکر کیے ہیں، ورنہ مطلب کیا ہے کہ خود ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کے بعد اگلی رات آئی، رأى القمر بازغا، چمچماتے چاند کو دیکھا، اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ پھر یہی کہا ھذا ربی، چلو ستارہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے یہی میرا رب ہو۔ فلما فلا، دن نے اپنے پیر پھیلانے شروع کیے، دن نکل آیا۔ اب چاند کی روشنی سورج کے سامنے تو مدھم پڑ جاتی ہے، تو کہنے لگے نانا یہ بھی نہیں ہے، اور زبان سے کہا لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر یہاں میرا خدا میری رہنمائی نہ کرتا تو ابراہیم تو گمراہ ہو جاتا۔ اب جب دن نکل آیا، فلما رأى الشمس بازغة، سورج کو بھی دیکھا، یہ بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، ہو نہ ہو یہی خدا، کیوں یہ بہت بڑا بھی ہے۔ فلما فلت، پھر دن پر جب رات نے قبضہ کیا، اب سورج بھی ڈوب گیا، تو کہنے لگے یہ بھی ڈوب گیا۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، سمجھ میں آیا ستارے، چاند، سورج، پتھر، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں۔ اور قوم کے سامنے اعلان کیا اے لوگوں، جو تم کر رہے ہو ابراہیم تو اس سے جدا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں، تم پتھروں کو بھگوان سمجھو یا سورج اور چاند کو۔ اور یوں کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا یکسو ہو کر جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، میں اس کو ایک سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ اب جب یہ اعلان کر دیا، اب آپ سوچیں کہ پورا شہر ایک طرف ہو اور ایک نوجوان ایک طرف ہو تو کیسے اس کی بات چل جائے گی۔ انہوں نے یہ اعلان کیا، باپ کو، چچا کو، خاندان کو، فیملی والوں کو، محلے والوں کو، شہر والوں کو، بات بادشاہ تک پہنچ گئی، کسی کو ہضم نہیں ہوا۔ وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے بحث و مباحثہ کیا، کہنے لگے اتحاجونی فی اللہ، تم اتنے بے وقوف ہو کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث و مباحثہ کر رہے ہو، ارے وہ تو اکیلا ہے، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے اور جو جماعت ذرا کمزور ہو اور تو اس کو دھمکایا جاتا ہے، ان کو بھی لوگوں نے دھمکایا، باپ نے بھی کہا ماروں گا، توڑوں گا، تو کیا کہا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، پہلے دھمکانے سے پہلے کیا ہوتا ہے، مان جاؤ، سورج دیوتا کی بلا نازل ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ان کو ڈرایا گیا ہے۔ کہنے لگے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، تم ڈرو ان پتھروں سے اور سورج اور چاند سے، مجھے کوئی خوف گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہاں الا ان یشاء ربی شیئا، اگر میرا مولا یعنی اللہ مجھے کچھ نقصان پہنچائے گا تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے وسع ربی کل شیء علما، میرے خدا کا علم تو بڑا وسیع ہے، ہر چیز کو محیط ہے، افلا تتذکرون، کیا اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں کیوں ڈروں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وَلَا تَخَافُونَ، تم تو نہیں ڈرتے، أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، حالانکہ تم جن کو خدا سمجھ رہے ہو مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ایک دلیل تم نہیں بتلا سکتے کہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہو جس میں کہا گیا ہو یہ بھی بھگوان ہیں، یہ بھی خدا ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بحث و مباحثہ کیا، قوم کہاں ماننے والی، باپ نے دھمکایا تیرے ہاتھ توڑ دوں گا، یہ نقصان پہنچاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ اب یہاں تو اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے، مگر اس واقعے کا تذکرہ 17ویں پارے میں سورہ حج یا انبیاء میں تذکرہ آیا ہے اس کا،
قوم کا میلہ لگا، کوئی فنکشن تھا، قوم پوری وہاں چلی گئی نمائش میں اور فلاں جگہ۔ انہوں نے دیکھا یہ بڑے دیول مندر میں گھس گئے، بڑے بڑے پتھر کی مورتیاں بنی ہوئی تھی، فلاں ہر ایک کا اپنا خدا تھا۔ اب انہوں نے جا کر وہاں سوال کرنا شروع کیا، اپنا نام بتاؤ، تم کیا دیتے ہو؟ اب پتھر کہاں بولے، پتھر کہاں بولے؟ قرآن مجید نے تو ایک جگہ اتنی شاندار مثال دی ہے، اگر انسان کے پاس ذرا سی بھی عقل ہو، قرآن مجید کا 17واں پارہ اس کا آخری رکو جہاں سے شروع ہوتا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں ہم ایک مثال بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنو۔ کیا یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، قرآن سمجھا رہا ہے، اور قرآن مجید کا سمجھانے کا انداز بھی اس پر 1000 بار قربان جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ایک مورتی ہے، ایک پتھر کا ٹکڑا ہے جس کو تم نے بھگوان سمجھا ہے، یا کوئی بھی مزار ہے جو تم نے خدا سمجھ لیا ہے۔ اب تم نے کیا کیا؟ گھر میں کھانا پکایا، بریانی، حلوہ، کچھ بھی بہترین پکا کر لے گئے، تم نے اچھی تشتری میں رکھ کر اپنے بھگوان کو چڑھا دیا، اپنے خدا کو چڑھا دیا۔ اب قرآن یہاں سوال کر رہا ہے کہ تم نے ان کو خدا سمجھا ہے نا، ہمارے سوال کا جواب دو۔ یسلبهم الذباب، اگر کوئی مچھر، مکھی یا کوئی چھوٹا پرندہ، آج کے زمانے میں کہیں تو عام طور سے کتا، اگر اس کھانے کو لے جانے لگے، شیئا لا یستنقذوہ منہ، یہ اپنا کھانا خود نہیں چھوڑا سکتے، تو تم یہ بھی سوال کا جواب دو تمہیں کیسے کسی مصیبت سے چھڑائیں گے؟ قرآن کا بہت سمپل سوال ہے، شیئا لا یستنقذ، اور قرآن کریم پھر افسوس بھی ظاہر کرتا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، افسوس کہ عابد اور معبود کتنے کمزور ہیں، طلب کرنے والا، مانگنے والا اور وہ جس سے مانگا جا رہا ہے کتنے کمزور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس دیول میں گھسے، مندر میں گئے، جب کسی نے جواب نہیں دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پاؤں توڑا، چکنا چور کر دیا، اور جو سب سے بڑا والا گرو تھا اس کی گردن اڑا دی، اور کلہاڑی کو اسی کی گردن میں لٹکا دیا۔ اب قوم واپس آئی، آ کر کے شور مچا، یہ کس نے کیا، کس کی ہمت؟ پورے شہر میں چرچا ہے۔ اب بادشاہ تک بھی بات پہنچی، ان کو بھی بلایا گیا کہ ہم نے ایک نوجوان کا نام سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کا، اس کو بلاؤ، ہو سکتا ہے اسی کی حرکت ہوگی۔ اب ان کو بلایا گیا، اب یہ تو اللہ کے نبی ہیں، فہم و فراست، عقل و دماغ، خیالات کتنے شاندار ہیں، ان سے ان کے والد بھی ہیں۔ وہاں پوچھا گیا تم نے کیا؟ میں نے کیا ہے۔ تم ان کو پوجتے ہو، تمہارے بھگوان، تمہارے خدا، یہ تمہیں روزی دینے والے، تمہارے عقیدے کے مطابق اولاد دینے والے، انہی سے پوچھو نا۔ اور کہنے لگے وہ جو بڑا ہے نا آپ کا، اس سے جا کر پوچھو، وہ سب بتائے گا۔ قوم وہاں چلی بھی گئی، یعنی بے وقوفی کی انتہا دیکھیں۔ اب وہ پتھر بولے تو معلوم ہونا کس نے کیا ہے۔ انہوں نے جا کر پوچھا بھی کس نے کیا ہے، کیا اب پتھر کہاں بولتا ہے؟ قوم واپس آ گئی اور کہا اسی نے کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحیدی مشن کی بنیاد پر ملک بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، فلسطین آئے، پھر مصر بھی آئے۔ آپ کی جمہور علماء کے نزدیک 2 بیویاں تھیں، کسی نے 3 بھی لکھا ہے، مگر 2 کی روایت راجح ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، ان کو مکے میں چھوڑا، اللہ کے رسول کی نسل یہیں سے چلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری ایک بیوی اور ہیں، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور انہی سے پورا سلسلہ چلا ہے بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا، جن کی تعداد 25,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے یہ ابو الانبیاء ہیں، یعنی تمام انبیاء کے جد امجد دادا ہیں۔ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔